آپ حضرات سے گزارش کروں کہ جو فرش پر تشریف کرنا تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے تاکہ برکتیں سمیٹنے میں آسانی ہو. مل کے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصين عما ولا عدو ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود واللعنات موجود والوقت محدود والأجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وحدد سحور ميدان أرضه. أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي صفة كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. آپ حضرات کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. الہی آمین. غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام. الہی آمین. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما. الہی آمین. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. الہی آمین. حشر کے روز خاک میں قرآن خاک میں دامن اہل بیت نصیب فرما. الہی آمین. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. الہی آمین. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. الہی آمین. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. الہی آمین. تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کریں کہ فمل کے سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کریں. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کی مجلس جس ہستی سے منسوب کی گئی ہے وہ ہستی اہل بیت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے نام سے مشہور ہے. اور کوشش یہی کروں گا کہ فضائل اور مصائب کے اعتبار سے مکمل طور پر گفتگو
اسی ہستی سے منسوب کرتے ہوئے آگے بڑھوں، اور ویسے بھی جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس تاریخ کو جس ہستی پر مجلس رکھی جائے فضائل بھی اسی کے پڑھے جائیں اور مسائل بھی اسی کے پڑھے جائیں، کیونکہ یہ دور وہ دور ہے کہ جس دور میں امیر المؤمنین کے فضائل محمد وآل محمد اور حسین ابن علی کے فضائل تو دنیا تک پہنچ رہے تھے، لیکن اہل بیت کی باقی جتنی ہستیاں ہیں ان کے فضائل دنیا کے سامنے بہت ہی کم گوش گزار کیے جاتے ہیں، بہت ہی کم بیان کیے جاتے ہیں، کرتے تو ہیں لیکن کافی حد تک کم بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے شامل ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جن کا ذکر صرف انہی 3 سے 4 دنوں میں کیا جاتا ہے، 23 رجب سے لے کے 25 رجب تک، یا پھر ایک دن آتا ہے اور وہ دن ہے 7 صفر کہ جو دن روایات کے مطابق آپ کی ولادت کا دن ہے۔ یہ 3-4 دن ہے کہ جس میں صرف امام موسیٰ کاظم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ امام کی مجلس کو رکھواتے ہیں، لیکن فضائل کے اعتبار سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فضائل امام کے کم پڑھے جاتے ہیں۔ نام اور بات اتنی آسان کروں گا کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی سمجھ آئے، اور گفتگو اگر آپ تک صحیح طریقے سے پہنچے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے۔ نام موسیٰ کاظم، کاظم لقب ہے، نام موسیٰ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ موسیٰ نام آپ کے بابا نے نہیں رکھا، بلکہ یہ نام خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس لیے کہ جب رسول خدا کی شہادت ہوئی اور رسول کے بعد جناب زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ بہت کرتی تھی، تو خدا نے جبرائیل کے ہاتھ ایک فہرست، ایک تحریر، ایک خط بھجوایا، اس کے اندر پوری دنیا کے قیامت تک ہونے والے حالات لکھے۔ ایک دن جناب جابر نے جناب فاطمہ کو یہ تحریر پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جناب جابر نے پوچھا کہ اے بی بی، یہ آپ کون سی تحریر پڑھ رہی ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ اے جابر، جب میرے بابا زندہ تھے تو مجھے میرے بابا بتا دیا کرتے تھے کہ قیامت تک کے آنے والی صدیوں میں کیا حالات ہوں گے، لیکن جب سے بابا اس دنیا سے گئے تو میں ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے محمد وآل محمد، اس سے بھی بہتر بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی میری طرف؟ بسم اللہ۔ جب سے بابا اس دنیا سے گئے ہیں جابر، تو میں اپنے بابا کو یاد کر کے بہت گریہ کرتی تھی۔ خدا نے جبرائیل کے ہاتھ کی تحریر بھجوائی ہے، اس تحریر میں آنے والی صدیوں کے اندر ہونے والے حالات تحریر ہیں، اور میری اولاد کے بارے میں بھی اس تحریر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو جابر نے کہا کہ بی بی آج آپ کیا پڑھ رہی ہیں، کیا مجھے بتائیں گی؟ تو بی بی نے کہا ہاں جابر، آج میں اس تحریر میں اپنے آنے والے 12 بیٹوں کے نام پڑھ رہی ہوں۔ حسن اور حسین کو چھوڑ کے میرے آنے والے جتنے 10 بیٹے ہیں، 9 بیٹے ہیں، میں ان کا نام پڑھ رہی ہوں، جتنے رسول کے بعد امام ہوں گے، کیونکہ امیر المومنین مولا حسن اور مولا حسین کو نکال کر پیچھے صرف 9 امام بچتے ہیں۔ تو بی بی نے کہا کہ میں اپنے 9 اماموں کے نام پڑھ رہی ہوں۔ تو جابر نے کہا کہ بی بی اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیا آپ یہ نام مجھے بھی بتا سکیں گی؟
یہ روایت جو ہم تک اماموں کے نام پہنچے ہیں، یہ بھی جس طرح حدیث قصہ جناب فاطمہ سے نقل ہو کے جابر تک پہنچی اور جابر سے ہم تک پہنچی ہے، اسی طرح اماموں کے نام بھی جابر سے نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ بی بی نے کہا ہاں جابر، دیکھو اس تحریر کے مطابق پہلے امام، جیسا کہ رسول نے بھی کہا تھا کہ پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، دوسرے میرے بیٹے حسن، تیسرا میرا بیٹا حسین، اس کے بعد امامت کا سلسلہ نسب حسین کے بعد حسین سے چلے گا، پھر حسین کا بیٹا ہوگا جس کا نام دنیا علی کے نام سے جانتی ہوگی، زین العابدین مشہور ہوگا، وہ امام بنے گا۔ بی بی نام بتاتی گئی، بی بی نے ان ناموں میں امام موسیٰ کاظم کا بھی نام بتایا، تو معلوم ہوا کہ بی بی نے یہ نام اپنے دور میں بتایا اور ایسے ہی نہیں بتایا، بی بی نے کہا کہ یہ نام خدا نے تحریر میں بھیجا ہے۔ اماموں کے نام اماموں نے اپنی مرضی سے نہیں رکھے، خدا کی طرف سے یہ نام عطا کردہ ہے، خدا نے ان کے نام رکھے ہیں۔ موسیٰ خدا نے نام رکھا، سوال کیا، میں نے کہا میرے اللہ، ائمہ کرام میں مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک جتنے امام ہیں تو نے سب کے نام جدا رکھے، ان کے ناموں پر نہ ان سے پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد کوئی تھا، تو یہ بتا کہ تو نے امام موسیٰ کاظم کا نام اپنے نبی کے نام پہ کیوں رکھا؟ کیونکہ انبیاء میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 1,24,000 انبیاء جتنے بھی ہیں، ان میں کسی کا نام حسین نہیں ہے، کسی کا نام حسن نہیں ہے، کسی کا نام زین العابدین نہیں ہے، کسی کا نام جعفر صادق نہیں ہے، کسی کا نام علی رضا نہیں ہے، کسی کا نام علی نبی نہیں ہے، کسی کا نام محمد تقی نہیں ہے، کسی کا نام حسن عسکری نہیں ہے، لیکن ایک نام اماموں میں ایسا ہے کہ جو نبی کے نام پر ہے۔ خدا کا ایک نبی نام موسیٰ، خدا کا ایک امام نام موسیٰ، تو خدا نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو، اماموں کے نام نبیوں کے نام پہ نہیں رکھے گئے، نبیوں کے نام اماموں کے نام پر رکھے گئے۔ اور محمد والے محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ وہ اس لیے کہ نوکروں کے نام سرداروں کے نام پہ نہیں رکھے جاتے، غلاموں کے نام سرداروں کے نام پہ نہیں رکھے جاتے۔ موسیٰ ان کا غلام ہے، موسیٰ کاظم امام ہے۔ موسیٰ اس وقت نہیں تھا جب موسیٰ کاظم کا نور موجود تھا، جب محمد کا نور موجود تھا، موسیٰ نبی کا وجود بھی نہیں تھا، تو امام کے نام پہ موسیٰ کا نام رکھا گیا۔ اور ایک فرق ہے دونوں میں، جناب موسیٰ نبی کا نام مشہور تھا ان کے دور میں موسیٰ غضبان، توجہ رکھیے گا، موسیٰ غضبان، بولتے آئیے گا میرے ساتھ، موسیٰ غضبان، غضب والا موسیٰ، غصے والا موسیٰ، اس لیے مشہور تھا کہ جناب موسیٰ کو غصہ بہت جلدی آتا تھا، جلال میں آ جاتے تھے اور بہت جلدی جلال میں آ جاتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ کاظم ہے، کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے کو۔ کاظم کا مصدر ہے کوزم، توجہ رکھیے گا، کاظم کا مصدر ہے کوزم۔ جب لغت میں اس کا دیکھا گیا ترجمہ، طالب علم ہے ہونے کی حیثیت سے آپ تک یہ بات گوش گزار کر رہا ہوں کہ جب کوزم کا ترجمہ لغت میں دیکھا گیا تو کوزم کہتے ہیں، مشکیزہ آپ حضرات نے دیکھا ہے، مشکیزے کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے مشکیزے کے منہ پہ ایک تسمہ باندھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں کوزم، اور اسے باندھنے والے کو کہتے ہیں کاظم۔ مشکیزے کے اوپر جو تسمہ باندھا جاتا ہے پانی کو روکنے کے لیے اسے کہتے ہیں کوزم، اور جو اسے باندھتا ہے اسے کہتے ہیں کاظم۔ اسی لیے امام کا نام رکھا گیا موسیٰ کاظم، کیونکہ یہ غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ اگر جلال آتا بھی تھا تو جلال کو پی جایا کرتے تھے۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو اے موسیٰ ابن جعفر، یاد رکھنا تمہارے دور میں فلسفہ بھی ابھرے گا، تمہارے دور میں ایسے ایسے فرقے ابھریں گے کہ دنیا سوچتی رہ جائے گی۔
امام کے دور میں ایک فرقہ ابھرا کہ جو صرف امام موسیٰ کاظم تک امامت کو مانتا تھا، اس کے بعد امامت کو نہیں مانتا تھا۔ ایک فلسفیوں کا گروہ ابھرا اور دیگر مذاہب ابھرنے کی کوشش کی گئی، تو خدا کی آواز آئی، اے موسیٰ کاظم یاد رکھنا تم نے ان سب کے خلاف لڑنا ہے لیکن زندان میں رہ کے، ان سب کے خلاف جہاد کرنا ہے لیکن زندان میں رہ کے۔ اور امام زندان میں رہے، اور تقریباً روایات میں یہی ملتا ہے کہ امام کی تقریباً ساری زندگی زندان میں گزری، اس لیے امام کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ زندان سے ہی ملے۔ امام کو زندان میں جب ڈالا گیا تو ہارون رشید، اور اب یہ بھی دیکھتے چلیے ذہن میں آ گیا، آپ کے حوالے کرتا جاؤں کہ موسیٰ کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فرعون۔ امام موسیٰ کاظم کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہارون رشید۔ اس موسیٰ میں اور اس موسیٰ میں ایک چیز جو ہے وہ بالکل متصل ہے، ایک چیز جو ہے وہ بالکل ہو بہو ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو بادشاہ تھا وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اس دور میں جو بادشاہ تھا وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اس لیے کہ اس کو بھی جادو پسند تھا، اس کو بھی جادو پسند تھا، وہ بھی اپنے دربار میں جادو کا کھیل دکھاتا تھا، یہ بھی اپنے دربار میں جادو کا کھیل دکھاتا تھا۔ تو خدا نے کہا جس دور میں جادو ابھرے گا اس دور میں موسیٰ بھی آئے گا، جس دور میں جادو سر اٹھائے گا اس دور میں موسیٰ بھی آئے گا تاکہ جادو کو روکا جائے۔ تو امام موسیٰ کاظم کو جب زندان میں ڈالا گیا تو امام کے، اب جہاں اگر تقابل ہو ہی رہا ہے امامت اور نبوت کا، تو امامت کی امام موسیٰ کاظم کی ایک شے اور ایک نبی سے ملتی ہے، اور اس نبی کا نام ہے یوسف۔ یوسف کو اپنی عصمت بچانے کے لیے 7 دروازے کھولنے پڑے۔ جناب یوسف کو اپنی عصمت بچانے کے لیے 7 دروازوں کے تالے کھولنے پڑے تاکہ عصمت بچ جائے۔ جب 7واں دروازہ کھول کے کوٹڑی میں داخل ہوئے تب جا کے کہیں عصمت بچی۔ یہاں حکومت نے زندان میں امام موسیٰ کاظم کو ڈالنے کے بعد فیصلہ کیا کہ زندان میں فاحشہ عورت کو بھیجا جائے تاکہ امام پر الزام لگا کر امام کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا جائے۔ جب فاحشہ عورت کو رات کے وقت زندان میں ڈالا گیا تو حکومت زندان میں فاحشہ عورت کو بھیج کے خوش ہو گئی کہ امام پر اب ہم الزام لگائیں گے اور امام کو قتل کر دیں گے۔ لیکن حکومت اس وقت چکرا گئی کہ جب صبح کے وقت حکومت کے چند لوگ دربار کے سے نکلے اور زندان کی طرف پہنچے، زندان کا دروازہ کھولا تو حکومت کا دماغ چکرا گیا، اس لیے کہ جس فاحشہ عورت کو زندان میں بھیجا تھا امام پر الزام لگانے کے لیے، وہ امام آگے سجدے میں تھا اور وہ فاحشہ پیچھے سجدے میں گری ہوئی تھی۔ آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام آگے سجدے میں تھے، وہ فاحشہ عورت پیچھے سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محفوظ کر لیجئے گا۔ جسے اپنی عصمت بچانے کے لیے 7 دروازوں کے تالے کھولنے پڑے اسے یوسف نبی کہتے ہیں، اور جو ایک رات میں فاحشہ کو عابدہ بنا دے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ جو ایک رات میں فاحشہ کو عابدہ بنا دے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ مینا کے مقام سے گزر رہے تھے امام، تو امام جب مینا کے مقام سے گزرے امام نے ایک خاتون کے رونے کی آواز سنی۔ امام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ دیکھو جا کے کون رو رہا ہے۔ وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ خاتون رو رہی ہے اور سر جھکائے ہوئے۔ اس نے کہا کہ اے خاتون آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس خاتون نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد اس نے سوال کیا کہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں خود آیا ہوں آپ سے پوچھنے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ کا چہرہ مشکل کشاؤں جیسا نہیں ہے۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ کا چہرہ مشکل کشاؤں جیسا نہیں ہے۔ وہ صحابی پیچھے ہٹا
اور پیچھے پلٹنے کے بعد اس نے اشارہ کیا وہ جو سامنے ریت پر بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اگر تم چاہو تو میں انہیں تمہارے قریب لے آؤں۔ اس عورت نے جملہ کہا، توجہ رکھیے گا، عورت نے کہا کہ پیاسا کبھی بھی کنویں کو اپنے قریب نہیں بلاتا، کنواں کبھی بھی پیاسے کے قریب نہیں آتا، پیاسا کنویں کے قریب جاتا ہے۔ اس وقت میں پیاسی ہوں اور وہ کنواں ہے میرا، مجھے ان کے قریب جانا ہے، انہیں میرے قریب نہیں آنا۔ اس وقت پریشانی میں ہوں اور وہ مشکل کشا ہے۔ اٹھی اور چلی، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، امام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد امام نے پوچھا یہ بتاؤ مینا کے مقام پر اکیلی بیٹھی ہوئی رو کیوں رہی؟ اس نے کہا یبنا رسول اللہ، اس وقت یہاں پر اتنا مجمع ہے لیکن مجھ سے کسی نے بھی نہیں پوچھا، آپ پوچھ رہے ہیں۔ کہ میں زمانے کا امام ہوں، میں سب کے دلوں کا حال جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے پریشانی کیا ہے، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ جتنے سن رہے ہیں اپنی زبان سے بتا کہ تجھے پریشانی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا میں بیوہ عورت ہوں اور میرے یتیم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس ایک گائے تھی، اس کا دودھ بیچ کر میں گزارا کرتی تھی، وہ گائے مر گئی، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ تجھے کس نے کہا وہ گائے مر گئی؟ ہم نے تو ملک الموت کو تیرے ہاں نہیں بھیجا تھا۔ توجہ رکھیے گا، ہم نے تو ملک الموت کو تیرے ہاں نہیں بھیجا تھا، ہمارے حکم کے بغیر ملک الموت نے کیسے اس گائے کی روح قبض کر لی؟ مولا مر گئی، اب کیا کروں؟ امام نے کہا جاؤ جا کے دیکھو تمہاری گائے زندہ ہے۔ امام نے کہہ دیا، وہ خوش ہو گئی۔ معرفت بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اور جسے معرفت حاصل ہو جائے اگر امام کچھ کہہ دیتے ہیں تو آگے سے سوال نہیں کرتا۔ برابر میں کھڑا تھا ایک ملعون جسے بغض تھا آل محمد سے، اس نے کہا کہ مولا آپ کیا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ آپ سے اپنی پریشانی بیان کر رہی کہ میری گائے مر گئی اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری گائے زندہ ہے۔ وہ کہہ رہی ہے مر گئی، آپ کہہ رہے ہیں زندہ ہے۔ امام نے کہا خاموش، گستاخ نہ بن، ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ امام نے کہا اگر تجھے یقین نہیں ہے تو اس کے ساتھ چلا جا، اس کی گائے کہیں پڑی سو رہی ہے، اسے ٹھوکر مار کے کہنا موسیٰ کاظم نے بلایا ہے۔ تو امام کی معرفت جس کے دل میں آ جائے وہ چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر امام بلا لے تو وہ فوراً آ جاتی ہے۔ بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اے موسیٰ ابن جعفر، تم نے جس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے زندان میں رکھ کے کرنا ہے۔ اور یہ جملہ بھی آپ کے حوالے کر دوں کہ کسی کی کوئی بھی حاجت ہو، امام موسیٰ کاظم کی 2 رکعت نماز پڑھ کے امام موسیٰ کاظم کو ہدیہ کیجئے، خدا نے چاہا تو اس کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اور علامہ رشید ترابی یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو آنکھوں کا مرض لاحق ہو، یہ میرے جملے نہیں ہیں، علامہ رشید ترابی کے جملے ہیں، کہ اگر کسی کو آنکھوں کا مرض لاحق ہو تو وہ امام کی ایک تسبیح پڑھے اور تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے امام کو واسطہ دے کے پکارے تو اس کی آنکھوں کا مرض فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اور میری تو دعا ہے کہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ایک مرتبہ امام کے روزے کی زیارت ضرور کریں، ایک مرتبہ وہ مقام دیکھیں کہ جہاں امام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھا کے رکھا تھا۔ آج کا وہ دن ہے عزاداروں کے جو دن کاظمین میں عزادار گزار رہے ہیں اور باب الحوائج کو باب المراد سے پکار رہے ہیں۔ کیا ہوا اس برس نہ جا سکے کاظمین ہم،
امام نے چاہا تو اگلے برس ضرور جائیں گے. یہیں بیٹھ کے امام کو پکارو. امام زمانہ کہتے ہیں نا کہ تم مجھے ایک مرتبہ دل سے پکارو، میں زہرا کا لال نہیں اگر تمہیں جواب نہ دوں. تو یہ تو امام زمانہ بات کر رہے ہیں، اور میں اس وقت جس کے مسائل پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں وہ امام زمانہ کا جد ہے. جب بیٹا جواب دے سکتا ہے تو دادا جواب کیوں نہیں دے سکتا؟ ان روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کیجئے کہ خدا ایک مرتبہ ہر عزادار کو ہر مقام زیارت کی زیارت ضرور نصیب فرمائے. آمین. جس کے دل میں جو حاجت ہے وہ حاجت اپنے دل میں رکھ لے، کیونکہ باب الحوائج کے مسائل کا ذکر ہو رہا. کائنات میں 4 باب الحوائج ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم کا ایک لقب اور بھی ہے. باب الحوائج تو ہے لیکن ایک لقب اور بھی ہے. وہ لقب یہ ہے کہ امام کو قاضی الحاجات کہا جاتا ہے. حاجات کو پورا کرنے والا، حاجات کی قضاؤں کو دور کرنے والا. ہاں عزادارو، روزہ رسول سے گرفتار کیا گیا ہے امام کو. روزہ رسول پر قرآن پڑھ رہے تھے، ہاتھوں میں قرآن تھا کہ قرآن ہاتھوں سے چلا گیا اور ہاتھوں میں زنجیریں آ گئیں. امام نے سپاہیوں سے پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ ہارون کا حکم ہے، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. امام نے کہا کہ مجھے چند لمحات کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے گھر میں جا کے اپنی بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں. امام نے یہ کہا تو ان سپاہیوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانے کی اجازت تو دے دیں گے، لیکن آپ ہمیں کوئی اپنا ضمانت دار پیش کر کے جائیے تاکہ جس کی ضمانت پر ہم آپ کو چھوڑ دیں، تاکہ جب تک آپ واپس نہ آئیں ہم اسے اپنی تحویل میں لے کے رکھیں. امام چونکہ مسجد میں تھے اور مسجد میں دنیا موجود تھی، تو امام نے ایک مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دائیں اور بائیں دیکھا تو جو دنیا والے مسجد میں بیٹھے تھے سارے مسجد چھوڑ کر چلے گئے کہ کہیں موسیٰ کاظم کی ضمانت نہ دینی پڑ جائے. اب امام کی آنکھوں میں آنسو ہے اور امام ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ چند لمحوں کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنی بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں. ابھی امام گزارش کر رہے تھے کہ سامنے سے بازار میں سے ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ انہیں جانے دو، ان کی ضمانت میں دیتا ہوں. تو سپاہیوں نے کہا کہ تو یہودی ہے، تو موسیٰ کاظم کی ضمانت کیوں دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا بے شک میں یہودی ہوں، لیکن میں 10 سال سے موسیٰ کاظم کا پڑوسی ہوں، اور مجھے 10 سالوں کے بعد آج جا کے پتا چلا کہ موسیٰ کاظم کی بیٹیاں بھی ہیں. 10 سالوں میں نے امام کے گھر سے کسی خاتون کی آواز نہیں سنی. مجھے آج پتا چلا کہ امام کی بیٹیاں بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ تو امام کی ضمانت کیوں لیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس کی بیٹیوں کا دنیا والوں کو آج تک نہیں پتا چلا وہ کیوں تم لوگوں سے بھاگے گا؟ اس نے کہا کہ جب تک موسیٰ کاظم واپس نہیں پلٹتے تم لوگ میرے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا لو اور امام کو جانے کی مہلت دے دو. عزادارو، امام کو گرفتار کیا گیا، گھر سے بیٹیوں سے رخصت ہوئے. اور بیٹیوں سے کس طرح رخصت ہوئے؟ جیسے عصر عاشور حسین خیموں سے رخصت ہوئے. جیسے عصر عاشور حسین خیموں سے رخصت ہوئے ہیں ویسے ہی موسیٰ کاظم اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں سے رخصت ہوئے ہیں. عزادارو، موسیٰ کاظم کو زندان میں لے کے جایا گیا. اور کون سے زندان میں؟ امام کو پہلے بصرہ لے کے جایا گیا. ہارون رشید کا چچا زاد بھائی، اس کا رشتہ دار عیسیٰ نامی بصرہ کا حاکم تھا. بصرہ کے زندان میں امام کو رکھا گیا. قید کرنے کے بعد جب بصرہ کے زندان میں رکھا گیا تو 1 سال ابھی گزرا تھا کہ عیسیٰ نے ہارون رشید کے نام خط لکھا. اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ اے ہارون، تو نے جتنے قیدی دینے ہیں مجھے دے دے، لیکن یہ جو قیدی تو نے مجھے مدینے سے لا کے دیا ہے نا، اس قیدی کو میری زندان سے لے جا. اس کی وجہ یہ لکھی اس نے اپنے خط میں، بہت طویل خط ہے اور وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے.
اس نے وجہ یہ لکھی، چند جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس نے وجہ یہ لکھی کہ اے ہارون، تو نے جس قیدی کو میرے حوالے کیا ہے، یہ قیدی صبح فجر کے وقت اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے تو ظہر میں سجدے سے سر اٹھاتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جب یہ ظہر کی نماز شروع کرتا ہے، تعقیبات سے فارغ ہونے کے بعد یہ عصر کے لیے نماز شروع کرتا ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد اپنا سر سجدے سے اٹھاتا ہے۔ مغرب پڑھنے کے بعد یہ شخص، یہ قیدی افطار کرتا ہے اور افطاری میں صرف 2 لقمے کھاتا ہے۔ افطار کرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے عشاء کے لیے، تو پھر فجر ہو جاتی ہے اور یہ سجدے میں رہتا ہے۔ اس قیدی کو میرے زندان سے لے جا، اللہ جانے بڑا عجیب قیدی ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو شام کی طرف منہ کر کے کہتا ہے الشام، اور اتنا گریہ کرتا ہے کہ پورا بصرہ لرز جاتا ہے۔ اس قیدی کو میری قید سے لے جا، اگر تو نے مجھے جواب دینے میں دیری کی تو میں قیدی کو رہا کر کے واپس مدینے بھیج دوں گا۔ ہارون رشید تک یہ پیغام پہنچا، ہارون نے فوراً انتظامات کیے امام کو لانے کے۔ بصرہ سے منتقل کیا گیا بغداد میں، 14 برس زندان میں گزارے ہیں بغداد کے۔ خدا کرے وہ زندان دیکھو جس میں 14 سال امام موسیٰ کاظم نے گزارے ہیں۔ جانتے ہو زندان کیسا تھا عزادارو؟ زندان کی چھت اتنی نیچی تھی کہ امام 14 سال رکوع کی حالت میں موجود رہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب امام کو زہر دی گئی تو زندان کے اندر ایک گڑھا کھدوایا گیا اور اس گڑھے میں لوہے کی میخیں لگوائی گئی اور اس گڑھے میں امام کو چھوڑ دیا گیا۔ جانتے ہو نا کہ اگر کسی کو زہر مل جائے تو اسے تڑپنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے، مقتل کو 2 شہیدوں کی شہادت کبھی نہیں بھولتی، مقتل 2 شہیدوں کی شہادت کبھی نہیں بھول سکتا۔ جانتے ہو کون سے 2 شہید ہیں؟ پہلے شہید کا نام ہے عباس، دوسرے شہید کا نام ہے موسیٰ کاظم۔ عباس کی شہادت اس لیے نہیں بھولتی کہ جب عباس کو تڑپنے کا وقت آیا تو عباس کے پاس تڑپنے کے لیے جسم نہیں تھا، اور جب موسیٰ کاظم کو زہر ملی تو موسیٰ کاظم کے پاس تڑپنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ عزادارو امام چاہتے کہ امام دائیں پلٹے تو دائیں کی میخیں پسلیوں میں، جب بائیں پلٹتے تو بائیں کی پسلیاں میخوں میں۔ امام رو رو کے کہتے دادا حسین آپ کے پوتے کا آپ کو سلام، جس طرح آپ زخمی ہیں اسی طرح میں زخمی ہوں۔ امام کی زیارت کا ایک جملہ ہے، امام کی زیارت کا جملہ کیا ہے عزادارو؟ امام کی زیارت کا جملہ یہ ہے کہ اس پر سلام کے جس کے جنازے کا بڑا عجیب و غریب اعلان کیا گیا۔ جانتے ہو نا کیا اعلان کیا گیا ہے؟ اور امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا اس قیدی پر سلام ہو کہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی تھی۔ اس قیدی پر سلام ہو کہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی تھی۔ عزادارو 23 رجب کو زہر ملی ہے رضا کے بابا کو، امام موسیٰ کاظم کو 23 رجب کو زہر دی گئی۔ زہر دینے کے بعد عزادارو قیدی کتنا عرصہ زندہ رہ لیتا ہے، لیکن سندی بن شاہب ملعون نے امام کے قریب آ کے دروازہ کھولا، زندان کا دروازہ کھول کے امام کے قریب آیا، ہاتھ میں اس کے کاغذ اور قلم تھا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ کاظم اس پر لکھ کے دیجئے کہ آپ اپنی موت خود مر رہے ہیں، آپ کو کسی اور سے نہیں مارا جا رہا۔ امام نے کہا تو حجت خدا سے جھوٹ منسوب کر رہا ہے، میں کیسے لکھ کے دوں کہ میں اپنی موت خود مر رہا ہوں، مجھے تو نے زہر دیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے نہیں لکھ کے دیں گے تو میں آپ پہ ظلم کروں گا۔ امام نے کہا حجت خدا کبھی جھوٹ نہیں لکھا کرتی۔ عزادار اس نے حکم دیا، اس کے حکم پر لوہے کی میخیں لائی گئی اور ہتھوڑا لایا گیا اور ساتھ میں لوہے کا تازیانہ لایا گیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ کاظم اگر نہ لکھا تو میں آپ پر ظلم کروں گا۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام نے کہا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا۔ اس نے ہاتھ